MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. یہ سورہ نحل کی 76ویں آیت ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے. اس کے مضمون سے ظاہر ہے کہ آج کے خطبے کا موضوع مالی قربانی ہے اور اس کا موقع یہ پیش آیا ہے کہ تحریک جدید کا 1 سال ختم ہو کر اب نئے سال کا آغاز ہوا ہے اور یہی دستور چلا آ رہا ہے ایک لمبے عرصے سے کہ جب تحریک جدید کا ایک مالی سال ختم ہو کر دوسرے سال میں داخل ہوتا ہے تو پہلے خطبے میں سوائے اس کے کوئی مانع ہو جائے، کوئی اور روک پیدا ہو جائے، تحریک جدید ہی کے موضوع پہ خطبہ دیا جاتا ہے. بس اس پہلو سے مالی قربانی کا جو مضمون میں نے اس آیت کے حوالے سے بیان کرنا ہے، پہلے اس سے متعلق بات کروں گا، پھر انشاءاللہ وہ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھوں گا جو گزشتہ سال کے اور اس سے پیوستہ سال کے ہمارے سامنے آئے ہیں.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء. اللہ ایک ایسے غلام کی مثال پیش کرتا ہے جس کے قبضے میں کچھ بھی نہ ہو. وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور ایک ایسے شخص کی مثال جسے ہم نے اپنی جناب سے پاکیزہ رزق عطا کیا ہو. فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اور اس میں سے چھپا کے بھی خرچ کرے اور ظاہر کر کے بھی خرچ کرے. هل يستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر ان میں ایسے ہیں جو نہیں جانتے. یہاں جو عبد مملوک کی مثال ہے، اس سے ذہن میں یہ مضمون ابھرتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو بیچارہ غریب ہو، اس کے پلے کچھ نہ ہو، قبضہ قدرت میں کچھ نہ ہو، اس کی مثال کے مقابل پر خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے کی مثال دی گئی ہے. اگر کوئی ایسا شخص ہے تو وہ تو معذور ہے، اس کا تو اختیار ہی کچھ نہیں. اس کو ایک نیک صاحب حیثیت کے مقابل پر رکھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس لیے دراصل عبد مملوک کے مضمون کو سمجھا نہیں گیا. عبد مملوک سے مراد وہ شخص ہے جو مالی لحاظ سے خواہ کیسی ہی کشائش کو نہ رکھتا ہو، مگر جس مال کا مالک ہے اس کا غلام بھی ہے، اور اسی مال کے بندھنوں میں ایسا پھنسا ہوا ہے کہ کلیتاً بے اختیار ہو چکا ہے. یا جس کی مثال ایسے شخص کسی ہے جو دنیا کے دام میں پھنس چکا ہو اور اسے کوئی آزادی دنیا سے نصیب ہی نہ ہو کہ کار خیر میں کچھ کوشش کر سکے. تو عبد مملوک کے مقابل پر وہ عباد اللہ ہیں جو خدا کے غلام ہو جاتے ہیں، اور ان کو پھر خیر کی آزادیاں نصیب ہوتی ہیں. بس یہ دو قسم کے غلام ہیں جن کا موازنہ قرآن کریم فرماتا ہے، یہاں اختصار کے ساتھ، بعد دوسری جگہوں پہ تفصیل کے ساتھ. بس دو میں سے ایک غلامی تو تمہیں بہرحال اختیار کرنی ہوگی. ایک غلامی وہ ہے جو شیطان کی یا دنیا کی لالچ کی اور دنیا کے اموال کی غلامی ہے. اس غلامی میں تم ہر خیر کے فعل سے عاجز آ جاؤ گے، کسی نیک کام کی توفیق نہیں ملے گی، اور دن بدن زیادہ سخت بندھنوں میں تم بے بس اور مقید ہوتے چلے جاؤ گے. اور یہ وہ سلسلہ ہے جس کے متعلق پھر عبد مملوکن کی وہ مثال صادق آتی ہے، لا يقدر على شيء، اس کو کچھ بھی اختیار کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب وہ لوگ جو بے حد امیر ہوں، مگر جتنے امیر ہوں اتنا ہی اپنے اموال کے خود غلام بن چکے ہوں، وہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کر سکتے، اپنے بچوں پہ بھی خرچ نہیں کر سکتے، اپنی خواہشات بھی اس سے پوری نہیں کر سکتے، کیونکہ مال کی غلامی کے سوا اور کوئی خواہش باقی نہیں رہتی، اور یہ خواہش ہر دوسری خواہش پر غالب آ جاتی ہے. تو یہ اس سفر کی انتہا دکھائی گئی ہے جو مادہ پرستی کا سفر ہے، جس میں انسان خود اپنی گردن مادے کے نیچے دے دیتا ہے اور وہ پھر اس پر قبضہ کرتا چلا جاتا ہے. بس یہ کیسی آزادی ہے کہ انسان خود اپنی ملکیت کا غلام ہو جائے. اس کے برعکس اللہ کی غلامی کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ہم اس میں سے اس کو ایسے شخص کو جو ہمارا غلام ہو جاتا ہے، وہ ہمارے رنگ سیکھتا ہے، ہم اسے عطا کرتے ہیں، وہ آگے عطا کرتا ہے. اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ غلام ہو اور آقا کے مزاج کے خلاف مزاج رکھے، کیونکہ آقا کے خلاف مزاج کے خلاف اگر مزاج ہو بھی تو اس مزاج کو استعمال کرنے کی اسے اجازت ہی نہیں ہوتی. مملوک کامل تو وہ ہے جو اپنے آقا کے مزاج کے مطابق چلتا ہے. بس دھن کا بھی ایک مزاج ہے جس کو ایک ہندی مصرے کی صورت میں یوں کہا گیا ہے،
ضرب المثل ہے وہ ایک قسم کی کہ مایا کو مایا ملے کر کر لامبے ہاتھ، تلسی داس غریب کی کوئی نہ پوچھے بات. یعنی شعر ہے، مصرع نہیں، کہ دولت کا مزاج تو یہ ہے کہ دولت کو ملتی ہے اور لمبے لمبے ہاتھ کر کے اسے سمیٹتی چلی جاتی ہے، اور یہ مزاج جو ہے وہ غریب سے مستغنی ہو جاتا ہے. اسے کچھ بھی پرواہ نہیں رہتی کہ بنی نوع انسان میں سے دوسرے لوگ کس حال میں زندگی بسر کر رہے ہیں، کیونکہ دولت کو دولت کی حرص ہوتی ہے. یہی جہنم کا مزاج قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، اور مادہ پرستی کے اندر یہ بات شامل ہے. پس فرمایا جن کو ہم رزق دیتے ہیں وہ تو ہمارا مزاج دیتے ہیں. یعنی ہم رزق، اللہ تو رزق سب کو دیتا ہے، مگر یہاں بڑے پیار سے ان بندوں کا ذکر ہے جو خدا کے ہو چکے ہوں. جب وہ خدا سے رزق لیتے ہیں تو پھر خدا کی طرح اس مال کو آگے خرچ کرتے ہیں، اور خرچ بھی سرم و علانیہ، چھپا کے بھی اور ظاہر بھی. یہ سرم و جہرا، چھپا کے بھی اور اونچی آواز سے بھی، یعنی بتا کے بھی. اب یہ بھی اللہ کا مزاج ہے، اور اللہ کی اکثر عطا سرن ہے. اس نے اکثر صفات جو انسان کو دی ہیں یا اپنی ہر مخلوق کو جو عطا کیے ہیں وہ بغیر شور کے ہیں، ان میں کوئی اظہار نہیں. نہ ان صفات کے مالک کو جن کو عطا کی گئی ہیں اس کا شعور ہی ہوتا ہے کہ میں کن کن صفات کا مالک ہوں، نہ وہ گفتگو میں ظاہر ہوتی ہیں. اب سائنسدان مثلا انسان کے اندرونی اعضاء کی جو مخفی اعضاء ہیں انسان کی نظر سے، ان کی جو صفات معلوم کر رہے ہیں، یہ تو ابھی سفر کا آغاز ہے، مگر جتنی بھی معلوم کر چکے ہیں بے انتہا علم کے خزانے ہیں جو ہمارے ہاتھ آئے ہیں، اور ان کے متعلق کوئی شور نہیں تھا، کچھ بتایا نہیں گیا، کوئی احسان تفصیل سے جتایا نہیں گیا. اللہ کی مخفی ہاتھ نے ایک عطا کر دی ہے، اور وہ ساری کائنات میں اسی طرح ایک مخفی ہاتھ سے عطا کرتا چلا جاتا ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس عطا کو کھل کر اپنے جوہر دکھانے کا موقع ملتا ہے، وہ آواز کی صورت میں دوسروں تک پہنچتی ہے. انسان کو جو صفات حسنہ عطا کی گئی ہیں ان میں انسان بولتا بھی ہے، لکھتا بھی ہے، اپنے کلام کے ذریعے، اپنے اشاروں کے ذریعے، اپنی دوسری صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے بنی نوع انسان پر اپنی صفات کو اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ اس کی انا اس سے تسکین پاتی ہے. بس وہ تو اپنی تسکین انا کی خاطر کرتا ہے، مگر در حقیقت یہ اللہ کا ہاتھ ہے جو بول رہا ہے اس کے اندر. اس کی نیت اور ہے، مگر اللہ نے اس کو وہ صلاحیت بخشی ہے جو بلند آواز سے بتا سکتی ہے کہ میں ایک صلاحیت ہوں. ایسی نعمتیں عطا کی ہیں جن میں طاقت ہے اپنے اظہار کی، اور پھر چھپی نہیں رہتی. اور اس مضمون کا تعلق صرف لفظی اظہار سے نہیں ہے یا تحریری اظہار سے نہیں ہے، بلکہ عملاً بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جو بولتی ہیں اپنی زبان حال سے. آنکھیں ہیں، ایک انسان جو آنکھوں والا پھر رہا ہے اس کی آنکھوں کی طرف خواہ دھیان عام طور پر نہ بھی جائے آنکھوں والے کا، یا خود اپنی آنکھوں پر بھی غور نہ کرے، مگر جب کوئی اندھا دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں بولنے لگتی ہیں، اور جن آنکھوں کو وہ دیکھتا ہے وہ بھی بولنے لگتی ہیں. انسان کو بتاتی ہیں کہ اللہ کا بڑا احسان تھا جو سرن تھا تمہاری نظر سے، مگر عملاً تو جہرن ہے. یہ تو ہر وقت دکھائی دینے والی چیز ہے، اس کا پیغام ہر لمحہ سمجھنے والا، سننے والا اور سمجھنے والا ہے. زبان بولتی ہے، کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو کھلی اور ظاہر نعمت ہے، مگر جب گونگے سے بات کرنی پڑے، کسی گونگے کو مشکل میں مبتلا دیکھیں، تب سمجھ آتی ہے کہ یہ تو ایک خدا کا انعام جہر ہے. نوک پلک درست ہو انسان کے چہرے کی، دونوں آنکھیں ہوں، ناک ہوں، ہونٹ ہوں، متوازن ہوں، تو یہ بھی ایک جہری انعام ہے.
یہ سری انعام نہیں. اور انسان بسا اوقات اللہ کی نعمتوں کو کہ جہر کو بھی سر میں بدل دیتا ہے، خیال ہی نہیں کرتا ان کا. لیکن جب ایک انسان کے ہاں مثلا ایک معذور بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ناک کے اندر ایک پردہ نہیں تو آواز ہی ناک سے نکلتی ہے، اور ساری زندگی کے لیے وہ آواز اسے اپنی اس نعمت کا احساس دلاتی ہے جو اسے میسر ہے، پہلے خیال نہیں آتا تھا. تو ایک بگڑی ہوئی آواز ایک صحت مند آواز کے حق میں بولتی ہے اور بتاتی ہے کہ کتنا بڑا انعام تھا جو جہری انعام تھا، جس سے تم نے آنکھیں بند رکھی اور اپنے کان بند رکھے. تو یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کا. تو جو اس کے بندے ہیں انہوں نے اسی سے آخر زندگی کی رمزیں سیکھنی ہیں، زندگی کی ادائیں سیکھنی ہیں. بس خدا کے پاک بندے بھی سرن بھی نیکیاں کرتے ہیں اور جہرن بھی کرتے ہیں. اور یہ عجیب لطف کی بات ہے کہ جتنا خدا سے دور ہو لیکن خدا کی طرف حرکت کر رہا ہو، اس کی ظاہری نیکیوں کا توازن سری نیکیوں کے مقابل پر زیادہ ہوتا ہے. اور جتنا کوئی خدا کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، یہ توازن الٹتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی ظاہری نیکیاں اس کی سری نیکیوں سے مغلوب ہو جاتی ہیں اور اکثر نیکیاں اس کی مخفی رہتی ہیں، یہاں تک کہ انبیاء کی ذات پوشیدہ ہو جاتی ہے. جب تک خدا نہ ان کو ابھار کے ان کی طرف سے اعلان کرے اور ان کے حسن کا اظہار نہ کرے، وہ مخفی رہتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی زندگی پر جائزہ لیتے ہوئے اپنے ابتدائی دور اور دوسرے دور کا جو موازنہ فرمایا ہے، اس میں یہی راز کھولنا ہے کہ اگر خدا مجھے مجبور نہ کرتا اور خود مجھے باہر نکال کر دنیا کو نہ دکھاتا تو میں اس حال پہ بہت راضی تھا جو میرا مخفی حال تھا. اور سوائے اللہ کے کوئی آنکھ نہیں جانتی کہ میں کیا کرتا تھا، کیوں کرتا تھا، میری کیا سوچیں تھیں، میرے کیا اعمال تھے، کیونکہ وہ دنیا کی نظر سے مخفی تھے. بس یہ بھی ایک عجیب سفر ہے جو اظہار سے اخفاء کی طرف چلتا ہے، جو جہر سے سر کی طرف روانہ ہے. اور انفاق فی سبیل اللہ میں بھی یہی مضمون ہے. اللہ کی راہ میں جو ظاہری مال خرچ کرنے والے بھی شروع میں اتنا مخفی ہاتھ نہیں رکھتے، لیکن دن بدن پھر اظہار سے کچھ گھبرانے لگتے ہیں، تو مزاج کے مطابق نہیں رہتا اظہار. پھر جیسا کہ مجبوریاں ہیں، مثلا آنکھ کے حسن کا اظہار تو ہو گئی، اگرچہ اس کے پیچھے وہ رگیں پوشیدہ ہیں جن کے بغیر آنکھ بیکار ہے، وہ دماغ پوشیدہ ہے جس کے بغیر ان رگوں کا نظام بیکار ہو جاتا ہے، وہ دماغ کے اندرونی رابطوں کا نظام ہے جو نظر میں نہیں آتا. تو آنکھ میں بھی جو ظاہر ہے اس سر کا پہلو بہت زیادہ ہے، کان میں بھی جو ظاہر ہے سر کا پہلو بہت زیادہ ہے، زبان میں بھی جو بولتی ہے وہ مخفی اسرار اور انعامات جو زبان کے بولنے کے نظام کے پیچھے کام کر رہے ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے، نہ وہ سنائی دیتے ہیں. تو اسی طرح خدا کے بندے جب خدا کی طرف حرکت کرتے ہیں اور نسبتاً کم مملوک ہوتے ہوئے زیادہ مملوک بننے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اور یہ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی غلامی سے آزاد ہو کر ان کی زنجیریں اتار رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا کی زنجیروں کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ سفر کامل طور پر ان کو خدا کا مملوک بنا دیتا ہے. ان کے متعلق پھر اللہ فرماتا ہے عباد الرحمن. اب وہ دیکھیں صفات جو عباد الرحمن کی ہیں، وہ لفظ عباد وہی استعمال فرمایا جا رہا ہے جو خدا کے سب بندوں پر استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ صفات مخصوص ہیں ان عباد کی جو طوعی طور پر خدا کے عبد بنتے ہیں. مجبوراً تو سب عبد ہیں ہی، لیکن مجبوری کی غلامی صفات حسنہ جو خدا کی طرف سے بندے میں منتقل ہوتی ہیں ان کی راہ میں روک بن جاتی ہے. مجبوری کی غلامی کا مطلب یہ ہے دل کسی اور کا غلام ہے اور خدا کے رستے میں ہم مجبور ہیں، وہی مالک ہے
اس کی مرضی کے خلاف کچھ کر ہی نہیں سکتے. اس لیے وہ جو خدا کی صفات حسنہ یا اسماء کا ایک بہاؤ ہے خدا کی طرف سے بندے کی طرف، وہ عباد الرحمن کے سوا دوسرے بندوں کو نہیں پہنچتا، سوائے اس کے جو فیض عام کی صورت میں ہر مخلوق کو حاصل ہی ہے. وہ حاصل نہ ہو تو کوئی سفر اس کی جانب ہو ہی نہیں سکتا. تو ایسی صورت میں اپنے خرچ کو دیکھ کر اس سے بھی اپنی ذات کو پہچانا جا سکتا ہے. اپنے خرچ کے انداز کو دیکھ کر اس کے آئینے میں بھی انسان معلوم کر سکتا ہے کہ میں اپنی روح کی کیا شکل بنا رہا ہوں. اور پھر پہلے اور بعد کے موازنے سے انسان یہ معلوم کر سکتا ہے کہ میرا سفر خدا کی سمت ہے یا خدا سے دور ہے. بس خرچ کرنے والا اگر آخری عمر میں جا کر اپنے خرچ سے تھک رہا ہو، اس کے طبیعت پہ خرچ میں کی صورت میں زیادہ بوجھ پڑنے لگا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے اسے خدا کی غلامی کی زنجیریں بھاری لگنے لگی ہیں، اور وہیں سے اس کا سفر ترقی معکوس کی طرح الٹ جاتا ہے. بس مالی نظام سے وابستہ جماعت کو مالی نظام کی تقویٰ کی باریک راہوں پر ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ جو خدا کے دین کی ضرورت ہے تحریک تو اس کی خاطر کی جاتی ہے، مگر وہ ضرورت پورا کرنا اس نظام کی پوری تصویر نہیں ہے. اس نظام کے پس منظر میں جو سری انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ اس سے زیادہ ہیں جو ضرورت کی صورت میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس مضمون پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، بہت باریک نکات ہمارے سامنے رکھے ہیں، اور ان سب کی بنیاد قرآن کریم کی آیات پر اور حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر ہے. اس لیے مالی نظام کا وہ پہلو تو ہمیں دکھائی دے رہا ہے جماعت میں، جو ضرورت حقہ پوری کرتے وقت دکھائی دیتا ہے. یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی منفرد جماعت دنیا میں پیدا فرمائی ہے آج کے زمانے میں، جو خالصتاً للہ وہ قربانی کرتی چلی جاتی ہے جو دنیا کی نظر میں کمر توڑنے والے بوجھ ہیں، جو عام دنیا دار کے اوپر ڈالے جائیں، خواہ وہ ٹیکس کی صورت میں ڈالے جائیں یا اور کسی بہانے سے، تو تمام دنیا کا انسان بغاوت کر دے اس نظام کے خلاف اور دنیا کا امن برباد ہو جائے. انسان اتنے بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتا، خواہ قانون کی مجبوری سے بھی اٹھانے پڑے. لیکن ایک جماعت ایسی ہے جو جتنا بوجھ اٹھاتی ہے اور زیادہ دل چاہتا ہے کہ اور بھی اس میں اضافہ کرتے چلے جائیں، اور نظریں ڈھونڈتی ہیں، اپنی جیبوں کی تلاش کرتی ہیں، اپنے عزیزوں کی جیبوں کی تلاش کرتی ہیں، بہانے ڈھونڈتی ہیں کس طریقے سے ہم کچھ خرچ کم کر دیں، کس طریقے سے محنت زیادہ کر کے کمائی زیادہ کریں تاکہ یہ ضرورت پوری ہو اور ہمارے دل کو چین نصیب ہو. تو یہ سفر جو ہے یہ عبودیت کی طرف اب سفر ہے، عباد الرحمن کی جانب سفر ہے، جس کی تفصیل اس آیت میں ملتی ہے کہ پھر وہ خدا کے رنگ اختیار کر کے مخفی بھی خرچ کرتے ہیں اور جہرن بھی. اب مخفی کو پہلے رکھنا بتا رہا ہے کہ مخفی کو فوقیت دیتے ہیں. بس یہ بات جو میں نے بیان کی ہے کہ ان کا سفر مخفی نظام قربانی کو بڑھانے کی طرف ہے، اور ظاہر کا نمبر بعد میں آتا ہے. یہ اس آیت کے کلمات کی ترتیب سے ہی ظاہر ہے. سرم و علانیتاً، دل ان کا چاہتا ہے سرن کرنے کو، فوقیت دیتے ہیں سر کو، لیکن مجبوریاں ہیں. بعض دفعہ اگر سر ہی رہے تو سارے جو مومنین میں جو جذبے کو آگے بڑھانے کا نظام ہے اس میں کمزوری آ جائے گی، اور ان کا اعلان، ان کا جہر
اپنی ذات کو نمایاں کرنے کے لیے نہیں بلکہ دوسرے مومنوں میں قربانی کا جذبہ بڑھانے کی خاطر ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے نظام جماعت کو بعض دفعہ ان کے ذکر بھی کرنے پڑتے ہیں، اگر انفرادی طور پر نہ کیا جائے تو جماعتی طور پر کرنے پڑتے ہیں، اور جماعتی طور پر جب ظاہر کیے جاتے ہیں تو جماعت کی عمومی انا کو تو ضرور کچھ تسکین ملتی ہوگی، مگر یہ وہ تسکین ہے جو اللہ کی خاطر قربانی کرنے کے احساس کے نتیجے میں ملتی ہے۔ اس لیے یہاں انا کی تسکین ناجائز نہیں بلکہ پرلطف بھی ہے اور جائز بھی ہے، مگر انفرادی طور پر اگر بار بار نام لیے جائیں، جو بعض دفعہ کبھی کبھی لینے بھی پڑتے ہیں، تو اس صورت میں خطرہ یہ ہے کہ اس فرد کی انا موٹی ہو جائے اور محض للہ تسکین نہ پائے، بلکہ اس کی جو اپنے دکھاوے کی فطری تمنا ہے، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کا جو جذبہ ہر زندہ چیز میں پایا جاتا ہے، وہ جذبہ موٹا ہو جائے اور اسی حد تک وہ خدا کے قرب سے محروم ہوتا چلا جائے۔ بس یہ سارے جو توازن ہیں ان کو برقرار رکھنا پڑتا ہے، اور کبھی ایک پہلو پر زور دیا جاتا ہے، کبھی دوسرے پہلو پر، مگر جہاں تک جماعتوں کی دور کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے اس میں کوئی قباحت کا پہلو نہیں ہے، کم از کم اب تک ہمیں کوئی قباحت کا پہلو دکھائی نہیں دیا۔ اس لیے پہلے تو بسا اوقات نام بھی لیے جاتے تھے، مگر اب حتی المقدور میری کوشش یہی ہے کہ جماعتی موازنے کیے جائیں اور انفرادی موازنے نہ کیے جائیں۔ انفرادی موازنہ ہے ضروری، لیکن ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے پہلے حصے کا میرے خطبے کا اس انفرادی موازنے سے تعلق تھا جو میں چاہتا ہوں آپ میں سے ہر ایک اور میں بھی، ہم سب ہمیشہ کرتے رہیں، اور وہ موازنہ ہے صفات حسنہ کا جو کامل تصور خدا تعالیٰ نے پیش فرمایا ہے، یعنی ان عباد الرحمن کا جو عبد مملوک نہیں رہے، جو شیطان کی غلامی سے کامل طور پر آزاد ہو گئے، جن کی دولت، جن کی ملکیت ان کی غلام ہے، وہ نہ اپنی دولت کے غلام ہیں، نہ اپنی ملکیت کے، نہ اپنی اولاد کے، نہ اپنے عزیزوں کے، نہ نفسانی خواہشات کے۔ وہ جب آزاد ہوتے ہیں تو پھر خدا کی راہ میں کیسے کیسے خرچ کرتے ہیں، اس کی تفصیل قرآن کریم میں جگہ جگہ دکھائی دیتی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سیرت میں ملتی ہے۔ بس موازنے سے مراد، اس موازنے سے مراد یہ ہے کہ اپنا موازنہ ان مثالی تصویروں سے کرتے رہنا چاہیے، اور یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہم زندگی کے سفر کے ساتھ ساتھ ان تصویروں کے قریب آ رہے ہیں یا ان سے دور ہٹ رہے ہیں۔ جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مبارک الفاظ میں مالی قربانی کی تحریض کا تعلق ہے، میں ایک دو اقتباسات حضرت اقدس کے بھی پڑھ کے سناتا ہوں، پھر وہ جو جماعتی موازنہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جب انسان خدا تعالیٰ کے لیے اپنے اس مال عزیز کو ترک کرتا ہے جس پر اس کی زندگی کا مدار اور معیشت کا انحصار ہے، اور جو محنت اور تکلیف اور عرق ریزی سے کمایا گیا ہے، تب بخل کی پلیدی اس کے اندر سے نکل جاتی ہے۔ اب اس حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی اس ارشاد کو دوبارہ غور سے سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ محض مالی قربانی کی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ ایسی مالی قربانی کی بات کر رہے ہیں جس کے اثر بنیادی ضروریات پر پہنچتا ہے، جس کی آواز اس دکھ میں محسوس ہوتی ہے جو انسان اپنی ضرورت کی چیز قربان کرتے وقت ویسے محسوس کرتا ہے۔ وہاں تک جب تک قربانی کی دھمک نہ پہنچے، اس وقت تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس قربانی نے بخل کی اس ہر پلیدی کو اندر سے نکال پھینکا ہے۔
بس حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات کو محض سطحی نظر دیکھنے سے آپ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے. بار بار پڑھنے کا اسی لیے ارشاد ہے کہ غور کریں تو پھر آپ کو اس کا پیغام سنائی دینے لگے گا، اور جب وہ روشن ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں. فرمایا اپنے اس مال عزیز کو ترک کرتا ہے جس پر اس کی زندگی کا مدار اور معیشت کا انحصار ہے، اور جو محنت اور تکلیف اور عرق ریزی سے کمایا گیا ہے. اکثر وہ امراء یا درمیانے درجے کے لوگ بھی جو روزمرہ کی زندگی کی ضرورتوں کے معاملے میں پریشان نہیں رہتے، ان کے پاس کچھ مال بچ جاتا ہے، وہ جب مالی قربانی کرتے ہیں اس کے ثواب سے تو خدا ان کو کبھی محروم نہیں رکھے گا. اگر جذبے نیک ہیں تو اس کا ثواب ضرور عطا ہوگا. مگر ایک اور مضمون ہے جو مسیح علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ مالی قربانی سے جو نفس کی پاکیزگی کا تعلق ہے، اس میں مالی قربانی کرتے وقت اس کا کچھ دکھ محسوس ہونا چاہیے، تاکہ انسان سمجھے کہ میں نے تکلیف اٹھائی ہے مگر خدا کی خاطر اٹھائی ہے. یہ احساس ہے جو اس کے اندر پاکیزگی پیدا کرتا ہے. فرمایا اگر یہ ہو جائے تو تب بخل کی پلیدی اس کے اندر سے نکل جاتی ہے. یعنی بخل ایک پلیدی ہے. بخل کی تعریف تو کئی طرح سے کی گئی ہے، مگر یہاں بخل سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ ضرورت حقہ جس پر خرچ کرنا خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے، اس ضرورت حقہ کو پوری کرتے ہوئے خواہ وہ اپنوں کی ہو یا غیروں کی ہو، جماعت کی ہو یا افراد کی ہو، جو روک طبیعت میں پیدا ہوتی ہے اسے بخل کہا جاتا ہے. اور ضرورت حقہ کی تعریف میں یہ بات داخل ہے کہ اپنے نفس کو کاٹ کر یا مار کر نہیں، بلکہ اس حد تک پوری کی جائے کہ غریب کی تکلیف میں بھی آپ شامل ہو جائیں اور آپ کی خوشیوں میں بھی وہ شامل ہو جائیں، اور دونوں طرح سے شراکت ہو. یہ مضمون ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. جب یہ ہوگا تو تمہارے نفس سے بخل کی پلیدی نکال باہر پھینکی جائے گی. فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایمان میں بھی ایک شدت اور صلابت پیدا ہو جاتی ہے. فرمایا اس کے نتیجے میں ایمان چمک اٹھتا ہے، اور اس کے اندر صرف چمک ہی نہیں، قوت ہی نہیں، بلکہ مضبوطی اور روشنی پیدا ہو جاتی ہے. ایمان کی مضبوطی اور اس کی صلابت سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر سے ایک شعلہ نور اٹھتا ہے، اسے زیادہ روشن کر دیتا ہے، زیادہ یقینی بنا دیتا ہے. بس یہ ہے وہ مخفی فائدے تھے جن کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ اس سر کا پہلو ہے نفاق کا، جو ظاہری نفاق کے علاوہ اپنے فیوز میں بھی سر رکھتا ہے. وہ نفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ جو مخفی طور پر کیا جائے، اس سے نفس کی بخیلی بہت زیادہ دور ہوتی ہے بنسبت اس انفاق فی سبیل اللہ کے جو ظاہر کر کے کیا جائے. کیونکہ مخفی انفاق کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا. مخفی انفاق تو ایسے ہے جیسے کہتے ہیں جنگل میں مور ناچا پر کس نے دیکھا. خوبصورت تو لگتا ہوگا لیکن دیکھا ہی کسی نے تو نہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے ناچا یا نہ ناچا. ایسی کیفیت میں جب انسان مالی قربانی کرتا ہے تو تب خدا اسے دیکھتا ہے، حالانکہ سب کو دیکھ رہا ہے. مگر ایک حسن پر جب نگاہ پڑتی ہے تو اور طرح سے پڑتی. آپ بھی تو رستہ چلتے ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، سفر کرتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں، مگر وہاں نگاہ پڑتی ہے جہاں حسن آپ کو کھینچتا ہے. کسی موڑ پر کوئی خوبصورت وادی دکھائی دے تو وہ دیکھنا اور ہے، اور ویسے سارا رستہ دیکھتے ہی تو جا رہے ہیں، اگر سوئے نہیں ہوئے تو دیکھ رہے ہیں. تو ان معنوں میں خدا دیکھتا ہے کہ جہاں اس کو اپنا کوئی عبد مملوک دکھائی دے، اس کی کوئی خوبصورتی چمک اٹھے، تو تب خدا کی اس پر نظر پڑتی ہے.
بس ایسا بندہ جو سر میں خرچ کرتا ہے اور اس حالت میں دنیا کی نظر سے غائب ہو جاتا ہے، دیکھنے والا خدا کے سوا کوئی نہیں رہتا، تب خدا اسے کئی طرح سے دیکھتا ہے۔ ایک تو اس طرح جیسے میں نے بیان کیا، دوسرے اس طرح کہ جب میری خاطر اس نے چھپا لیا، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں، تو میں اور میرے فرشتے اس کو دیکھیں گے، اور اس نظر کی جو قدر و قیمت ہے اور اس کا جو فیض ہے وہ بھی اپنی ذات میں منفرد ہے، وہ انسان کے دیکھنے سے نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے فیض میں پھر نفس کی پلیدیاں دور ہوتی ہیں، خدا کی نظر مزکی ہے، خدا کا دیکھنا اپنے بندے کے حال کو جو کہ اس کے پیار میں ایک ادنا حالت سے اعلیٰ کی طرف حرکت کر رہا ہے، وہ انسانی روح اور اس کی فطرت جو خدا کے خاطر سجتی ہے، اسے خدا اور نظر سے دیکھتا ہے، اور وہ نظر خود اس کے سنگھار کرنے کا موجب بن جاتی ہے، اس کی پلیدیاں دور کرنے کا موجب بن جاتی ہے۔ یہ کوئی فرضی مضمون نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو چونکہ ساری زندگی یہ تجربہ تھا کہ جب خدا دیکھ رہا ہو تو اس کے کیا نتائج پیدا ہوتے ہیں، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب یہ ایسی بات کو لکھتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک زندگی کے تجربے کا مضمون ہے جو بیان ہو رہا ہے۔ وہ نظم نہیں آپ نے پڑھی، بارہا پڑھی ہے یا سنی ہے، سبحان من یرانی۔ اب یہ کوئی جھوٹا سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ مصرع لگائے، ہیپ کا مصرع بنائے، سبحان من یرانی۔ اس لیے کہ اس یرانی کے اندر جب بھی آپ اس کو دہراتے ہیں ایک نیا لطف محسوس کرتے ہیں، اور اس خدا کی نظر کا ایک لمبا تجربہ ہے۔ بس جہاں بھی خدا کے دیکھنے کا مضمون پیدا ہوتا ہے اس میں یہ پس منظر بھی ضرور اس کے پیچھے جلوے دکھا رہا ہے، خواہ آپ گہری نظر سے نہ دیکھ سکیں اسے، مگر ہوتا ضرور ہے۔ بس دیکھنے کا جو مضمون ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے مختلف جگہوں پہ بیان فرمایا ہے، میں اس کی بات اب کر رہا ہوں۔ اس موقع پر وہ چسپاں ہوتا ہے جب ایک انسان خدا کی خاطر سر کے ہاتھ سے کچھ خرچ کرتا ہے، اس وقت خدا کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں رہا۔ جب خدا دیکھتا ہے تو پھر ایسے آثار ظاہر فرماتا ہے کہ ایسا بندہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ میں خدا کی نظر میں ہوں، اور جو کسی ایسے وجود کی نظر میں ہو جس کی عظمت دل پر چھائی ہو، جس کے سامنے انسان کو اچھا بننے کی تمنا ہو، تو لازم ہے کہ وہ پھر سنگھار کرے گا۔ اگر بیوی ہے جس کی طرف اس کے خاوند کی اگر اس سے اس کو پیار ہے، توجہ ہے، تو ہر توجہ اس کو اپنی کوئی کمزوری دور کرنے کی طرف متوجہ کرے گی۔ کوئی داغ ہے وہ اسے دور کرے گی، کوئی خوبصورتی نہیں ہے اسے وہ زائد اس پر پیدا کرنے کی کوشش کرے گی۔ بس یہ وہ مضمون ہے جس کو حضرت مسیح علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا کہ اس کی پلیدیاں دور ہوتی ہیں اور حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر اس مضمون کو اس طرح نہ سمجھیں تو مال خرچ کرنے سے کیوں پلیدیاں دور ہوئیں، کیوں حسن میں اضافہ ہوا، اس کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ بس حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دونوں حالتیں مذکورہ بالا جو پہلے اس سے ہوتی ہیں، یہ دونوں حالتیں مذکورہ بالا جو پہلے اس سے ہوتی ہیں ان میں یہ پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ ایک چھپی ہوئی پلیدی ان کے اندر رہتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں اپنا محنت سے کمایا ہوا مال محض خدا کی خوشنودی کے لیے دینا یہ کسب خیر ہے، جس سے وہ نفس کی ناپاکی جو سب ناپاکیوں سے بدتر ہے یعنی بخل دور ہو جاتا ہے۔ اب بخل کو سب ناپاکیوں سے بدتر قرار دیا ہے، یہ بھی بہت ہی گہرا مضمون ہے، اور امر واقعہ یہ ہے کہ بخل ہر فیض سے انسان کو محروم کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ سے تعلق توڑ دیتا ہے۔
خدا سے تعلق کے قیام کے لیے قرآن نے انفاق فی سبیل اللہ ضروری شرط بیان کی ہے، کیونکہ خدا اپنے بندوں پر ویسے ہی مہربان ہوتا ہے یا ان سے صرف نظر فرماتا ہے جیسے وہ اس کے بندوں سے کرتے ہیں یا اس کے دین سے کرتے ہیں۔ جو شخص خدا کے دین کے لیے بخیل ہوگا، جو شخص خدا کے بندوں کے لیے بخیل ہوگا، ضرورت مندوں کے لیے بخیل ہوگا، اللہ اسی حد تک اس سے ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ اور انا عند ظن عبدی بی کا ایک یہ بھی معنی ہے کہ میں اپنے بندے کے اس ظن کے مطابق ہو جاتا ہوں جو میرے متعلق کرتا ہے۔ اگر وہ ظن خیر ہے تو خود بھی ویسا ہی بنے گا، اگر وہ ظن بد ہے تو وہ خود بھی ویسا ہی بن رہا ہوگا، تو اللہ اس سے ویسا ہی سلوک کرنے لگ جاتا ہے۔ بس اگر وہ بخیل ہے تو اسی حد تک خدا اپنے فیض کا ہاتھ اس سے روک لیتا ہے۔ تبھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہر پلیدی سے بدتر اور بدبخت پلیدی بخل ہے، کیونکہ جو فیض کے لافانی چشمے سے محروم رہ جائے اس سے زیادہ پلید اور کیا چیز ہوگی؟ اس میں تو کچھ بھی نہیں رہتا سوائے گند کے۔ بس مالی نظام محض جماعتی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، ہر اس فرد کی روحانی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہے جو اس مالی نظام میں حصہ لیتا ہے۔ اور مالی نظام میں اس کی روح کو سمجھتے ہوئے جہاں تک ممکن ہو سرن، جہاں تک ممکن نہ ہو جہرن بھی حصہ لینے کے نتیجے میں جو فیض جماعت پاتی ہے اس پر ہر فرد جماعت گواہ ہے۔ اتنے مختلف طریق سے یہ فیض عطا ہوتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے، اور اس طرح خدا ان کو بعض دفعہ گنتی کر کر کے ان کی قربانیاں واپس کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ خدا زیادہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ زیادہ دیا جائے فوراً تو ان کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ کیوں ملا ہے۔ مگر ایک شخص ہے جس نے اپنی جمع شدہ پونجی میں سے کل کی کل پیش کرنے کا فیصلہ کر دیا، جبکہ دوسری ضروریات تھی۔ 4222 مارک تھے مثلا، غالباً یہی تعداد تھی، فگر تھی۔ اس نے کہا میں نے تو اب دے دینا ہے ورنہ پھر کوئی پتہ نہیں کہاں چلا جائے۔ اور اس کے بعد اس کو ایک ایسی رقم ملتی ہے جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں تھا، اور وہ شمار کرتا ہے تو بین ہی 4022 مارک بنتی ہے۔ اب کوئی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میں بڑھا کے دیتا ہوں، تو یہ کیوں دیا؟ امر واقعہ یہ ہے کہ بڑھانے کا مضمون بھی سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ مال جب بڑھایا جاتا ہے، جتنا دیا ہے اس سے زیادہ کیا جاتا ہے، تو خوشی تو بڑھائی جاتی ہے۔ اور اس میں کیا چیز ہے؟ اگر مال بڑھے اور خوشی نہ ہو تو مال جیسا بڑھا ویسا نہ بڑھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو اور کن بندوں کو کس طرح زیادہ خوشی پہنچا سکتا ہوں۔ ایسا شخص جس کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ کے علم میں آ چکا ہوں اور اس نے مجھے بتانے کے لیے مجھ سے احسان سلوک کیا، وہ تو چھلانگے مارتا پھرتا ہے۔ اس کو تو اگر 4 لاکھ مار بھی مل جاتے تو ایسی خوشی نصیب نہ ہوتی جیسے اس طرح خوشی نصیب ہوئی کہ اللہ کی خاطر میں نے قربانی کی، اللہ نے مجھ پر نظر فرمائی، اور دیکھو کس طرح مجھے بتا بھی دیا کہ تمہاری کوئی قربانی رائے گاہ نہیں جاتی، میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ وہ دیکھنا ہے جو سر والوں کو نصیب ہوتا ہے، اور یہ وہ دیکھنا ہے جو بتاتا ہے کہ سر تو تم کرتے ہو خدا کی خاطر، مگر خدا سے کوئی سر نہیں ہے۔ اس کی نظر ہر جگہ پہنچتی، ہر تاریخ گوشے پر بھی پڑ رہی ہے، اور یہ جو عطا ہے یہ سب سے بڑی عطا ہے، اور نفس کی پلیدیاں دور ہونے کا ایک سلسلہ ہے جو شروع ہو جاتا ہے۔ جس آدمی کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے، لازم ہے کہ وہ پھر اپنے لیے پاکیزگی کے راستے تلاش کرے، اپنے آپ کو پاکیزہ تر کرنے کی کوشش شروع کر دے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس پیغام کو سمجھیں تو مالی قربانی کسی بھی مقام پر بوجھ نہیں محسوس ہوگی، اور جتنی زیادہ تحریکیں ہوں گی آپ کو اور زیادہ خوشی محسوس ہوگی
اگر للہ دے رہے ہوں اور ہر توفیق پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ بس دیکھیں کس طرح بے اختیار یہی آیت اس کے بعد فرماتی ہے، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، یہ جو الحمدللہ ہے یہ وہی الحمد کا مضمون ہے جو کھول کر آپ کے سامنے رکھا ہے۔ بے اختیار ایسا شخص جس کو فرق محسوس ہو جاتا ہے اپنے اندر اور عبد مملوک کے درمیان، جو خدا کے مملوک ہونے کا فیض پاتا ہے، جانتا ہے کہ خاص یہ مائدہ اس پر اترا ہے، اس کے منہ سے تو بے اختیار الحمدللہ نکلتی ہے، اور اللہ نے اس کی جگہ یہی فرما دیا ہے۔ فرماتے ہیں تمہارے دلوں کا حال میں جانتا ہوں، جب یہ فرق ہوگا تم الحمد میں ڈوب جاؤ گے، تمہارے زندگی کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد بن جائے گا۔ بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن افسوس کہ اکثر کو پتہ ہی نہیں کہ کیا نیکیاں ہیں، کیا خیرات ہیں، کیا لطف کے قصے ہیں جن کی ان کو کانوں کان خبر نہیں ہے۔ بس تحریک جدید کی قربانی ہو یا دوسرے اموال کی قربانی، یہ درست ہے کہ جو ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں اور خدا کے انعامات زیادہ نازل ہو رہے ہیں، مالی ضرورتیں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ان کو پورا کرنے کی خاطر ہی آپ دیں گے، مگر دیں اس طرح جس طرح قرآن نے فرمایا ہے، اس روح کے ساتھ دیں جس کے اوپر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے روشنی ڈالی ہے، تو آپ کی مالی قربانیاں دنیا میں بھی پھلیں گی اور آخرت میں بھی پھلیں گی، اور آپ کے لطف تو بڑھتے چلے جائیں گے، اور جو تکلیفیں خدا کی خاطر آپ اٹھاتے ہیں ان میں لذت آنی شروع ہو جائے گی۔ بس جس کی تکلیفیں بھی خوشیاں بن جائیں، جس کی خوشیاں بھی خوشیاں ہوں، اس سے زیادہ کامیاب اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس مضمون کی گہرائی تک ہمیں اس پر عمل کرنے کی استطاعت بخشے۔ اب مختصر وقت میں موازنے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ الحمدللہ کی تحریک جدید دفتر اول کا 61واں سال اب ختم ہوا ہے 31 اکتوبر 1995 کو، اور اب 62واں سال طلوع ہو رہا ہے۔ پہلے میں دفتر اول، دفتر دوم، دفتر سوم، دفتر چہارم کے سالوں کے متعلق یہ کہا کرتا تھا، مگر میں نے سوچا کہ اس سے بہت سے لوگوں کے دماغ کنفیوز سے ہو جائیں گے۔ دفتر خواہ 4 ہوں یا 5 ہوں، سال ایک ہی ہے جو اکٹھا طلوع ہوتا ہے، اکٹھا ختم ہوتا ہے۔ دفتر سے مراد صرف اتنا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے 1934 میں شروع ہوئی تھی نا تحریک جدید، 34 میں پہلی بار تحریک میں شمولیت اختیار کی تھی، اور جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج تک زندہ ہیں، ان کے 61 سال پورے ہوئے اور 62واں سال شروع ہونے والا ہے۔ یہ دفتر اول ہے۔ جنہوں نے 10 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد، اس کی تفصیل اب مجھے یاد نہیں، مگر مختلف وقتوں میں مختلف دفاتر کا اضافہ ہوا ہے، وہ شمولیت اختیار کی، ان کا سال تو ختم ہوگا اکٹھا ہی، لیکن ان کی قربانی کا سال 61واں نہیں بلکہ 34واں یا 25واں یا جو بھی صورت ہو، وہ سال ختم ہوگا اور ایک نئے سال میں داخل ہوں گے۔ بس چاروں دفاتر جو مختلف وقتوں میں جاری ہوئے، ان سب کا سال تحریک جدید کا اس ماہ اکتوبر میں ختم ہوا، اور اب نومبر سے نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ اس ضمن میں تمام دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کا قدم ترقی کی جانب ہے، اور پہلے سے بڑھ کر مالی قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ یہ موازنے جب پیش کیے جاتے ہیں تو بعض سنکی مزاج لوگ اس قسم کے خط لکھتے ہیں کہ آپ کے اعداد و شمار میں صحیح تصویر ظاہر نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے انفلیشن کو نظر انداز کر دیا، اور آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اس روپے کی قیمت پچھلے سال کتنی تھی اور اس سال کتنی ہے۔ اگر میں یہ بتانے لگ جاؤں تو 150 ملکوں
کہ انفلیشن کے تذکرے میں کئی خطبے خرچ ہو جائیں گے. عام باتیں ہر آدمی کو سمجھ ہے، صرف اس کے لیے کسی بڑے اکانومسٹ کی ضرورت نہیں. مہنگائی کا احساس تو وہ ہے جو غریب سے غریب، نادان سے نادان کو بھی ہے، بلکہ اس کو زیادہ ہے. کیا جاہل کو یہ پتہ نہیں کہ ہم مصیبت میں مبتلا ہیں اور مہنگائی ہو رہی ہے؟ اس لیے کسی کو غلط فہمی نہیں ہو رہی کہ ہم نے کوئی اپنے ترقی کی اعداد و شمار کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے، گویا دنیا کو دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے. سوائے ایسے شخصوں کے کوئی دھوکے میں مبتلا نہیں، سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. اور دوسرا ایک بات یہ بھول جاتے ہیں، ان کو یہ وہم ہے شاید، ایک آدمی نہیں کئی لکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو شاید یہ وہم ہے کہ جس ملک میں انفلیشن ہوگی، مہنگائی ہوگی، اسی نسبت سے اس کی ہر شخص کی آمد بھی بڑھ جاتی ہے. اس لیے جب تک مہنگائی کا خانہ رکھتے ہوئے اس سے زیادہ چندہ نہ دے گا، اس وقت تک اس کی قربانی کو اگلا قدم نہیں کہہ سکتے. یہ بھی بالکل نادانی ہے. بسا اوقات مہنگائی ہوتی ہے اور آمدنیں نہیں بڑھ رہی ہوتی اس رفتار سے، ورنہ وہ مہنگائی تو کوئی مہنگائی نہیں ہے جس کے ساتھ ساتھ آمدنیں بھی اسی رفتار سے بڑھ رہی ہوں. ہمیشہ وہ مہنگائی چٹکیاں لیتی ہے جس مہنگائی کے ساتھ آمد کی رفتار ویسی نہ ہو. پھر لوگ شور مچاتے ہیں، حکومت پھر جا کر کہیں کچھ تنخواہوں میں اضافے کر دیتی ہے. کچھ غریب ہیں جن کی مزدوری اتنی نہیں رہتی ہے بیچاروں کی، لیکن جن کے اضافے ہوتے ہیں وہ بھی اتنے نہیں ہوتے جتنی مہنگائی بڑھ رہی ہوتی ہے. تو جب ملک غربت کی طرف سفر کر رہے ہوں، اس کے باوجود قربانی زیادہ ہو رہی ہو تو قابل فخر ہے، اور مومنوں کے لیے اس فخر میں انکساری کا پہلو بھی شامل ہے. اور بھی زیادہ وہ خدا کے حضور تشکر سے جھکتے ہیں کہ تو نے ہمیں آگے قدم بڑھانے کی توفیق بخشی. بس یہ جو اس قسم کی اقتصادی سبق مجھے نہ دیا کریں. مجھے علم ہے، میں نے وقف جدید میں اس کثرت سے مختلف پہلوؤں سے چارٹ بنائے تھے جن سے حقیقی قدم آگے بڑھنے یا نہ بڑھنے کے پہلو کے اوپر ہر طرح سے روشنی پڑتی تھی. اور جو ماہرین اقتصادیات آ کے دیکھتے تھے، کبھی انہوں نے ایک بھی ایسا اشارہ نہیں کیا کہ یہ بھی ہو جائے تو اور بہتر ہو جائے گا. اللہ کے فضل سے ایک نظر سے آپ کمرے میں گھوم جائیں، آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا. مگر اس غرض سے نہیں تھا کہ ساری جماعت میں یہ تفصیلیں پیش کی جائیں. اس غرض سے تھا کہ میری نظر رہے کہ جب ہمارا چندہ بڑھتا ہے تو عملاً کیا ہوا ہے. اور آسان بات دیکھنے والی صرف یہ ہے، جو ہر ایک سمجھ سکتا ہے، اس کو چارٹوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جماعت کے کام ترقی پذیر ہیں کہ نہیں، جماعت کے بڑھتے ہوئے اخراجات پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں. اگر بڑھتے ہوئے اخراجات پورے ہو رہے ہیں اور اخراجات بڑھ رہے ہیں اور پورے بھی ہو رہے ہیں، تو یہ کہنا کہ شاید انفلیشن کی وجہ سے دھوکہ لگ گیا ہو، جماعت نے زیادہ قربانی نہیں کی، نہایت ہی بیوقوفی کی بات ہے. آمد کا بڑھنا خرچ سے تعلق رکھتا ہے. اگر بڑھتے ہوئے خرچ پورے ہو رہے ہیں تو لازماً آمد بڑھ رہی ہے. کوئی اقتصادیات کا ماہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فرضی آمد بڑھائی گئی ہے. جب بڑی حقیقی ضرورت پوری ہوگی تو آمد کیسے فرضی ہو جائے گی. اس پہلو سے اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو یہ توفیق بخشی ہے کہ گزشتہ سب سالوں پر جن پر میری نظر ہے ہمیشہ ترقی ہوئی ہے. ایک بھی سال ایسا نہیں آیا کہ ہمارے خرچ رک جائیں اور ہمیں ہاتھ کھینچ کر اس لیے خرچ کرنا پڑے کہ آمد پیچھے رہ گئی ہے. خواہشات کے مقابل میں تو ہاتھ کھینچنے پڑتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. زیادہ کی خواہش تو وہ ہمیشہ رہتی ہے، مگر گزشتہ سال کے مقابل پر جو خرچ گزشتہ سال ہوئے تھے اس کے مقابل پر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ خرچ پورے نہ ہو سکے ہوں، بلکہ اس سے زیادہ خرچ پورے ہوتے ہیں. بس اعداد و شمار جو بھی بولیں یہ حق گواہی دیتے ہیں کہ جماعت کی قربانی کا قدم آگے کی طرف ہے، اور الحمدللہ کا مضمون پھر ہے دل سے بے اختیار اٹھتا ہے. اس ضمن میں خلاصہ یہ ہے کہ جو اب تک 70 ممالک کی رپورٹس ملی ہیں
ان کے مطابق وعدہ جات 6,52,49,000 تھے اور وصولی 6,05,204 روپے ہے۔ وصولی اگرچہ تھوڑی ہے، لیکن یہ تحریک جدید کا دستور ہے کہ جب ہمیں رپورٹیں پہنچتی ہیں تو اس میں اس وقت اور سال ختم ہونے کے درمیان بہت سی وصولیاں ہیں جو چلی ہوئی ہیں اور وہ رپورٹ بنانے والے سیکٹری کے علم میں نہیں ہوتی اس وقت، اس لیے حقیقی رپورٹ بنتی ہے 15 دن یا 1 مہینے کے بعد، اور اس رپورٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیشہ خدا کے فضل سے وعدوں سے وصولیاں بڑھ جاتی ہیں، اس لیے جو تھوڑی سی کمی دکھائی دیتی ہے اس میں کسی پریشانی کی بات نہیں۔ کرنسی جو ہم نے اس کی اسٹرلنگ میں جو تبدیل کیا ہے اس کو، اس حساب سے 13,31,620 پاؤنڈ کے وعدے تھے اور 12,24,596 پاؤنڈ کی وصولیاں ہیں۔ ان میں جو کمی ہے وہ زیادہ تر مشرقی ممالک کی ہے۔ جہاں تک مغربی ممالک کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان سب میں اب تک کی وصولی کی اطلاع کے مطابق وعدوں سے ہر جگہ وصولی بڑھ گئی ہے۔ اس سے جماعت کی قربانی کے ساتھ اس کے ولولے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور غریب ممالک میں کچھ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وعدے کیے تھے اس وقت حالات بہتر تھے، بعد میں حالات گر گئے۔ کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ نظام مواصلات کمزور ہے، دیر کے بعد اطلاعیں ملتی ہیں۔ دیہاتی علاقوں میں ٹیلی فون بھی نہیں ہوتے، تو اس لیے زیادہ تر جو کمی ہے وہ ان علاقوں میں ہے، اور جہاں سے فوراً خبریں ملتی ہیں وہاں صورتحال بہت بہتر ہے۔ تعداد مجاہدین کے لحاظ سے بھی یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اس پر نظر رکھیں، کیونکہ اگر ایک آنا بھی دینے والا، کوئی خدا کی راہ میں دینے والا پیدا ہو جس کو پہلے عادت نہیں ہے اور آنا بھی تکلیف دے رہا ہے، تو اس کی اصلاح کا بھی آغاز ہو گیا۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ اب یہ شرطیں بھول جائیں کہ 6 روپے یا 12 روپے یا 24 روپے کم سے کم چندہ ہے۔ مجھے اس ظاہری فائدے کی ضرورت تو ہے جماعت کی خاطر، مگر زیادہ میری نظر اور حرص اس مخفی فائدے میں ہے جو مالی قربانی سے وابستہ ہے، اور نئے آنے والے خصوصیت سے جو 8,40,000 سے زائد کی تعداد میں پچھلے سال آئے تھے۔ اگر آپ نے ان سے کچھ مالی قربانی وصول نہ کرنا شروع کی تو ان کی تربیت کے آپ اہل نہیں رہیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ وہ 8 لاکھ کے 8 لاکھ، مگر 8 لاکھ تو اس طرح شامل نہیں ہو سکتے، اس میں بچے بھی شامل تھے، نہ کمانے والے بھی تھے، مگر یہ شرط لگائیں کہ 8 لاکھ کا وہ فعال حصہ جو غریب ہے تو اپنی غریبانہ معیشت کے ذریعے وہ اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، وہ بھی دین کی ضرورتیں پوری کرنے میں کچھ نہ کچھ حصہ لے، خواہ تھوڑا ہی ہو، اور شروع میں اتنا صرف لیا جائے جو وہ بشاشت سے دے سکے، اور اس بشاشت کی خیر سے وہ پھر آگے جا کر اور زیادہ فیوز حاصل کرے گا، اس کو اور زیادہ قربانیوں کی توفیق ملے گی، اس کا دین سنورے گا، اس کو وابستگی کا احساس زیادہ مضبوط ہوگا، اس کے ایمان میں جیسا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا صلابت پیدا ہو جائے گی۔ پس تحریک جدید کے جو شامل ہونے والے اعداد و شمار ہیں وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ابھی اس پہلو سے بہت سا خلا ہے۔ جب سے ہدایت کی گئی ہے بار بار، جماعت نے ترقی تو بہت کی ہے، اور اس سال خدا کے فضل سے مجاہدین کی تعداد 1,67,000 سے بڑھ کر 1,81,229 ہو چکی ہے، اور یہ چندہ دہندگان کی تعداد اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی خوشکن ہے، کیونکہ اگرچہ بہت بڑی جماعت ابھی پیچھے پڑی ہوئی، خالی پڑی ہوئی ہے، لیکن ان میں ابھی بہت سے تربیت کے کام کرنے والے ہیں، ان کو عادت بنانی ہے، اور تحریک جدید کے چندے سے پہلے کچھ نہ کچھ
ہمیں بنیادی چندہ ضرور وصول کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر توئی چندے چل نہیں سکتے۔ بس اس لحاظ سے نصیحت کا میرا خلاصہ یہ ہے کہ نئے آنے والوں کو ضرور شامل کریں، مگر ان کو تحریک جدید یا وقف جدید میں شامل کرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ چندہ عام میں، یا اگر کوئی موسی ہو تو چندہ وصیت میں ان کو ضرور شامل کریں، اس میں رعایت ان کو دے دیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ 16واں حصہ کی شرط بے شک نہ لگائیں، مگر جب وہ پورا اس بات کا شعور حاصل کر لیں اور ان کو اس بات کا لطف آئے کہ ہم باقاعدہ جماعت کے چندہ دہندہ ہیں اور مالی نظام میں شامل ہو گئے ہیں، پھر توئی تحریکات کر کے اس تعداد کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ اس طرح انشاءاللہ بہت کثرت کے ساتھ تحریک جدید، وقف جدید وغیرہ میں لوگ شامل ہوں گے، اور جتنا زیادہ ان کو چندے کی عادت پڑے گی اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے وہ برکتیں حاصل کریں گے اور اس کے قرب کے نشان دیکھیں گے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مالی قربانی کرنے والوں کو خدا اس نعمت سے محروم رکھے۔ خلاصتاً اب صرف فہرست پڑھ دیتا ہوں۔ ان سال بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت جرمنی کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ وہ دنیا بھر کی جماعتوں میں تحریک جدید کے چندے میں اول آئی ہے، اور اس میں بھی جو لازمی چندے ہیں ان میں بھی اول آئی ہے۔ بعض دوسری جماعتیں بہت زور لگا رہی ہیں، مگر اللہ کا احسان ہے، جس کو توفیق مل گئی۔ ہمیں حسد نہیں ہے، رشک ہونا چاہیے صرف۔ اس لیے ان کی خوشیوں میں وہ جماعتیں بھی شامل ہونی چاہیے جن کی پوری کوشش تھی کہ ان سے آگے بڑھ جائیں لیکن نہیں بڑھ سکے۔ دوسرے نمبر پر پاکستان ہے، اور ان کے درمیان 1,00,000 کا فرق رہ گیا ہے، 1,00,000 پاؤنڈ کا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہ بیچارے جو پاکستان میں دینی لحاظ سے بھی کمزور تھے، ویسے بھی ان کے آنے سے پاکستان کے چندوں کو پتہ بھی نہیں لگا کتنا فرق پڑا ہے، بہت تھوڑا دیا کرتے تھے اکثر۔ وہ یہاں آ کر خدا نے ان کو کیسی ہجرت کی برکتیں عطا فرمائی ہیں، ان کے اموال کو شادہ کر دیے، ان کے دل کو شادہ کر دیے، اور اب وہ اپنے آبائی وطن کو ان قربانیوں میں بہت پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ امریکہ جو مسلسل خدا کے فضل سے ترقی پذیر ہے اور توازن کے ساتھ، امریکہ کی جماعت میں یہ خوبی ہے کہ ان کی قربانیوں میں توازن بہت ہے۔ تحریک جدید کہ چندہ ہے 2,09,000 پاؤنڈ، اور وقف جدید کا چندہ ہے 2,18,000، یعنی امریکہ کا کیا ہے 1,75,000 تحریک کا ہے اور 98 وقف جدید کا ہے۔ وقف جدید میں دنیا میں سب سے اول ہیں، تحریک جدید میں تیسرے نمبر پر، لیکن توازن یہ ہے کہ تحریک جدید کا چندہ وقف جدید سے آگے ہے۔ پاکستان میں پتہ نہیں کیوں یہ توازن بگڑ گیا ہے، اور یہ پہلی دفعہ میرے سامنے بات آئی ہے کہ وقف جدید کا چندہ تحریک جدید سے بڑھ گیا ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ تحریک جدید کی انتظامیہ اپنے فرائض سے غافل ہے، ورنہ میں جانتا ہوں وقف جدید کو خدا تعالیٰ نے بڑی برکت دی ہے، مگر ہمیشہ جماعت میں یہ بات راسخ رہی ہے کہ پہلے تحریک جدید پھر وقف جدید۔ اب مالی قربانی میں یہ توازن الٹ جانا بالکل، یہ وقف جدید کے لیے تو بہت خوشی کی بات ہے، مگر ہم سب کے لیے فکر مندی کی بات بھی ہے۔ تحریک جدید نے کیا کیا ہے جو ان کا تاثر وہاں کچھ عجیب سا پھیکا سا پڑ گیا ہے، اور کوئی وجہ ضرور ہوئی ہے، یا ان کی تحریکوں کی طرز وہی پرانی ٹیکسالوجی کی چلی آ رہی ہے جبکہ زمانے بدل چکے ہیں۔ کوئی 6 پر زور، 12 پر زور، اور اس قسم کی رسمی باتوں پر چندے لینے ہیں تو دلوں کو کشادگی عطا کریں، ان کو ایسی باتیں پہنچائیں جن سے دل تازہ ہوں، حوصلے بڑھیں، رشک کے جذبات پیدا ہوں، مگر محض چند امیروں کے پیچھے پڑ جانا یا رسمی طور پر کم سے کم مقرر کر کے سب کو کہنا کہ آپ پر لازم ہے، 12 حضرت مسلم موعود نے مقرر کیا تھا، 24 اس کے بعد حضرت خلیفہ المسیح ثالث کے زمانے میں مقرر ہوا، اس سے کم آپ نے نہیں لینا یا ضرور پورا کریں،
اس سے تحریک کوئی نہیں ہوتی. صرف یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ڈانٹ رہا ہے ہمیں کہ ہم بڑے نکمے لوگ ہیں. تو میں بھی آپ کو ڈانٹ نہیں رہا، میں کچوکے دے رہا ہوں. تحریک جدید اٹھے اور خیال کرے کہ ایک پیچھے سے آنے والا گھوڑا جو بہت پیچھے تھا وہ اتنا آگے نکل گیا ہے. اللہ کرے کہ یہ غیرت کام آئے، مگر وقف جدید کو دبا کے نہ آگے نکلیں. یہ نہ کریں کہ جو وقف جدید کو چندے دے رہے ہیں آپ کہیں کہ نہیں ہمارا بڑھاؤ ان کا کام کرو. تو اللہ تعالیٰ سب کو آگے بڑھنے کی توفیق بخشے. لیکن بعض جو پرانی جو خدا تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہوئی ہیں ترتیبیں، وہ جب بدلتی ہیں تو تعجب ضرور ہوتا ہے. برطانیہ نمبر 4 ہے، کینیڈا نمبر 5، انڈونیشیا 6، سوئٹزرلینڈ 7، ماریشس 8، جاپان 9 اور ہندوستان 10. اس پہلو سے ہندوستان نے کافی ترقی کی ہے. پہلے ان چندوں میں ہندوستان بہت پیچھے رہ گیا تھا. اب خدا کے فضل سے نئی بیداری پیدا ہو رہی ہے. فی کس مالی قربانی کے لحاظ سے سوئٹزرلینڈ نمبر 1 ہمیشہ کی طرح، اور بہت فرق ڈال گیا ہے باقی جماعتوں میں اس لحاظ سے. جاپان نمبر 2، امریکہ نمبر 3، بیلجیم نمبر 4، برطانیہ 5 اور اس کے قریب قریب ہی جرمنی بھی ہے، یعنی بہت معمولی فرق کے ساتھ، کیونکہ عموماً جماعت غریب ہے وہاں. اس لیے فی کس قربانی کے معیار کے لحاظ سے وہ بعض دفعہ نسبتاً کم قربانی کرنے والی جماعتوں سے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، مگر اجتماعی قربانی میں وہ خدا کے فضل سے بہت آگے ہیں. اور مجاہدین کی تعداد کے لحاظ سے اب وقت نہیں ہے. بہت سے ممالک ہیں جو ترقی کر کے آگے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالی قربانی کی روح کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے ظاہر کا حق بھی پورا کرنے کی توفیق بخشے، اور اس کے باطن کا بھی، جہر کا بھی اور سر کا بھی. خدا کرے کہ ایسا ہی ہو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان